شجاعت خان عبدالشکور کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او سٹی شجاعت عمران گل نیازی نے شہر کی مختلف مساجد کا دورہ کیا اور نماز تراویح کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی صورتحال، داخلی اور خارجی راستوں اور پولیس نفری کی تعیناتی کو چیک کیا گیا۔ انہوں نے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو مستعد رہنے اور نمازیوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ شہریوں نے پولیس کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو سراہتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت جاری نگہبان دسترخوان پروگرام کے سلسلے میں چیچا وطنی میں پانچویں روزے کے موقع پر ہزاروں افراد کے لیے افطاری کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ تحصیل رپورٹر محمد جاوید اقبال کے مطابق افطاری دسترخوان پر معیاری اور متوازن اشیاء فراہم کی گئیں، جن میں کھجور، منرل واٹر، سموسے، تازہ پھل، چکن بریانی اور روح افزا شامل تھے۔ شرکاء نے انتظامات کو سراہتے ہوئے حکومت پنجاب کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ یہ پروگرام تحصیل انتظامیہ، مقامی فلاحی اداروں اور متعلقہ محکموں کی مشترکہ کاوش سے منعقد ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے نظم و ضبط اور صفائی اور سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تاکہ روزہ داروں کو باوقار اور پرسکون ماحول میسر آ سکے۔ حکومت پنجاب نے اعلان کیا کہ رمضان المبارک کے دوران نگہبان دسترخوان پروگرام کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ سواصل لاہور سے سلامت علی کی رپورٹ کے مطابق پرانا کاہنا چھوٹا سوا اخترآباد میں واقع زینب گرامر اسکول اینڈ اکیڈمی نے ماہ رمضان المبارک کے بابرکت موقع پر بچوں کے لیے شاندار تعلیمی آفر کا اعلان کر دیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس خصوصی پیکیج کے تحت یتیم بچوں کو نہ صرف مفت داخلہ دیا جائے گا بلکہ انہیں نصابی کتب اور اسکول یونیفارم بھی بالکل مفت فراہم کی جائیں گی۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مستحق اور نادار بچوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کرنا اور انہیں معاشرے کا باوقار شہری بنانا ہے۔ اہل علاقہ نے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے اسے ایک قابل تقلید مثال قرار دیا ہے اور دیگر تعلیمی اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ایسے اقدامات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع بہاولنگر کے تاریخی شہر منڈی صادق گنج کی طرف، جہاں سے ہمارے تحصیل رپورٹر خالد فاروق کٹو کی رپورٹ کے مطابق پرانا لاری اڈا چوک منڈی صادق گنج میں نکاسی آب سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے گندا اور غلیظ پانی عوام کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ صاف ستھرا پنجاب پروگرام اور اربن یونین کونسل منڈی صادق گنج کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی کی وجہ سے پرانا لاری اڈا چوک اور مسجد کے ساتھ ملحقہ نالہ بند ہونے کی وجہ سے گندا پانی اوور فلو ہو کر مین روڈ پر جمع ہونا معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے راہگیروں، نمازیوں، طلباء و طالبات، دکانداروں اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ اہل علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آب سسٹم کو بہتر بنایا جائے اور سڑک برد ہونے والے نالے کو سلیبوں سے کوٹ کر کیا جائے تاکہ متاثرہ اہل علاقہ کو صاف ستھرا ماحول میسر آ سکے۔ شکارپور سے بیورو چیف فرید احمد فاروقی۔ شکارپور میں شہید پولیس جوان صغیر احمد سنجرانی کی نماز جنازہ اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ پولیس افسران کی شرکت، جبکہ شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کرنے کے لیے پولیس کی ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ ہوا۔ شہید پولیس جوان کے قاتل پولیس مقابلے میں مرکزی ملزم بدنام ڈاکو کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پولیس مقابلے میں مرکزی ملزم کے بھائی سمیت 5 مسلح ڈاکوؤں کو بھی زخمی کیا گیا۔ پولیس نے زخمی ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ان کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ ایس ایس پی شکارپور میں زرخیل پولیس پکڑ پر گزشتہ روز مسلح ڈاکوؤں نے شدید فائرنگ کر کے پولیس جوان صغیر احمد سنجرانی کو شہید کیا تھا، جس کی بڑے اعزاز کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں پولیس افسران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دوسری جانب ایس ایس پی محمد کلیم ملک کی قیادت میں شہید پولیس جوانوں کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی متعدد تھانوں کی پولیس نے محمود آباد کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ ہوا اور جس کے باعث مرکزی ملزم بدنام ڈاکو الطاف کمالانی جتوئی کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ اس کا بھائی شہزادو کمالانی سمیت 5 سے زائد ڈاکو زخمی کر دیے گئے۔ زخمی ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے پولیس نے علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ایس ایس پی شکارپور محمد کلیم ملک نے کہا ہے کہ 5 سے زائد ڈاکو پولیس مقابلے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ان کو بھی جلد گرفتار کیا جائے گا۔ شہداد پور بیورو چیف ڈسٹرکٹ سانگھر ڈاکٹر عبدالخالد ہئی جامع شہید بے نظیر آباد
سانگھڑ کیمپس میں وزیر اعظم نوجوان لیپ ٹاپ منصوبہ مرحلہ چہارم 2025 کی تقریب، مستحق طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم۔ سانگھڑ رپورٹ عبدالرشید کوثر۔ جامعہ شہید بے نظیر آباد سانگھڑ کیمپس میں وزیر اعظم نوجوان لیپ ٹاپ منصوبہ مرحلہ چہارم 2025 کے تحت پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میرٹ پر منتخب اور مستحق طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ تقریب کا مقصد نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا، ان کی تعلیمی استعداد کار میں اضافہ کرنا اور تحقیقی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا، تاکہ طلباء ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر اپنی تعلیمی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں۔ تقریب کی نگرانی کیمپس کے نگران ڈاکٹر منصور احمد کھوڑو نے کی، جبکہ منصوبے کے نگران منظر بشیر آرائی نے انتظامی امور سر انجام دیے۔ اس موقع پر جامعہ انتظامیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نوجوان لیپ ٹاپ منصوبہ حکومت کی جانب سے اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور باصلاحیت طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انتظامیہ نے منتخب طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اس سہولت سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کریں گے اور ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ محمد سجاد حسین کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ذوالفقار احمد بھٹ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سبزی اور فروٹ منڈی کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے سبزیوں اور پھلوں کی بولی کے عمل کا جائزہ لیا اور موقع پر ریٹ چیک کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے آڑھتیوں اور بیوپاریوں کو ہدایت کی کہ سرکاری نرخ نامے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور کسی صورت گرا فروشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام کو معیاری اور سستی اشیاء خرد و نوش کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے بولی کے شفاف عمل کو یقینی بنانے اور نرخوں کے مسلسل نگرانی کی ہدایت جاری رکھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ساہیوال سے بیورو چیف ایکسپریس میڈیا ٹی وی اختر سردار چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال مرزا تنویر بیگ نے اپنے دفتر میں ٹریفک پولیس اسٹاف کے ساتھ ایک اہم اور جامع میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ کا آغاز روایت کے مطابق پہلے اسلام پھر کلام سے کیا گیا، جس کے بعد افسران و اہلکاران کو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئیں۔ مرزا تنویر بیگ صاحب نے ہدایت کی کہ افطاری کے اوقات میں شہر کے اہم چوراہوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کو یقینی بنایا جائے، رش کو مؤثر حکمت عملی اور بہترین کوارڈینیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جائے اور شہریوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دوران ڈیوٹی صبر برداشت اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے اور عوام الناس کے ساتھ نہایت شائستہ اور پیشہ ورانہ انداز میں پیش آیا جائے۔ میٹنگ میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں شہریوں کو محفوظ، پرسکون اور سہل سفر کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ٹریفک پولیس ساہیوال خدمت خلق کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں سر انجام دیتی رہے گی۔ جڑاوالا سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ایکسپریس میڈیا ٹی وی نیوز کے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر ڈاکٹر الطاف حسین جتوئی بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آر پی او فیصل آباد اور سی پی او فیصل آباد کے احکامات کی روشنی میں ایس پی جڑاوالا ڈویژن حافظ محمد امتیاز احمد کی سربراہی میں پولیس کو منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او تھانہ کھرڑیا والا انسپکٹر محمد ریاض نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم شعیب کے قبضے سے 3 کلو 200 گرام چرس برآمد کر لی، جبکہ تھانہ صدر جڑاوالا ایس ایچ او اعجاز احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم محمد موسیٰ کے قبضے سے 1 کلو 200 گرام چرس برآمد کر لی۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ایس پی جڑاوالا نے ٹیموں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشی ایک لعنت ہے اور اسے جڑ سے ختم کرنا ہمارا عزم ہے۔ شکارپور سے بیورو چیف فرید احمد فاروقی کی رپورٹ کے مطابق کشمور میں بڑھتی ہوئی بدامنی، لوٹ مار اور اغوا کاریوں کے باعث ڈاکوؤں کے خلاف کشمور اور دیگر تھانوں کی پولیس کا سرچ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ڈاکوؤں سے پولیس کا مقابلہ ہوا، 3 خطرناک ڈاکو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ اسلحہ، چھینی ہوئی متعدد موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا گیا۔ زخمی ڈاکوؤں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ کشمور اضلاع کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ افراد نے ڈکیتیاں، شہریوں سے لوٹ مار اور اغوا کیے جانے کی وارداتوں میں اضافے ہونے کے باعث ایس ایس پی کشمور محمد مراد گھانگرو کی خصوصی ہدایات پر ضلع کشمور پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اے سیشن کندکوٹ تھانہ کشنور، کندکوٹ اور دیگر تھانوں کی پولیس نے سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن کے دوران پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کی فائرنگ میں 3 خطرناک مفرور اشتہاری ڈاکو محمد سفیال میرانی، عبدالغفار میرانی اور عبدالقادر سمرو کو زخمی حالت میں گرفتار
گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے 3 TT پسٹل برآمد ہوئے، جبکہ پولیس کی کارروائیوں میں شہریوں سے چھینی ہوئی 12 عدد چوری اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور کیش رقم بھی برآمد کر لیے گئے، جو کہ پولیس نے اصل مالکان وقاص احمد مناری، ریاض احمد ڈومکی، فرحان احمد چاچڑ اور حافظ ذوالفقار علی بھیو، دیپک کمار، حاجی محمد عمر شیخ، آصف علی جکھرانی اور دیگر مالکان کے سپرد کر دی گئی ہے، جبکہ زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو متعدد قتل، اغوا، لوٹ مار اور دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب تھے، جن کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیے جا رہے ہیں۔ ساہیوال سے بیورو چیف ایکسپریس میڈیا ٹی وی اختر سردار چودھری کی رپورٹ کے مطابق DPO ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کو نگہبان رمضان بازار چیچا وطنی کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا باریک بینی سے جائزہ لیا، بازار میں آنے والی خواتین کے تحفظ کے خصوصی انتظامات کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے نگہبان رمضان چیچا وطنی کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے داخلی اور خارجی راستوں، پارکنگ ایریا، واک تھرو گیٹس اور CCTV کیمروں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیتے ہوئے ڈیوٹی پر موجود افسران و اہلکاران کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی۔ DPO ساہیوال نے خواتین اور فیملیز کے تحفظ کے لیے کیے گئے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ بازار میں آنے والی خواتین کو محفوظ اور باوقار ماحول فراہم کرنا ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو پرامن اور سہولت سے بھرپور ماحول فراہم کرنا ساہیوال پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور ڈیوٹی میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ساہیوال پولیس رمضان المبارک میں شہریوں کی خدمت اور فل پروف سیکیورٹی کے لیے ہمہ وقت متحرک ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع جیکب آباد سے ہمارے نمائندے ایکسپریس میڈیا نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر AG دشتی کی رپورٹ کے مطابق سرائیکی فلم دنیا پیسے دی عید الفطر کو پیش کی جائے گی۔ کنگ آف کامیڈی فیضو ککڑ باز پہلی بار YouTube چینل گونگا TV کی سرائیکی فلم دنیا پیسے دی میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ ایک منفرد رول میں فلم کے رائٹر ڈائریکٹر شاہد آکاش نے کہا کہ سرائیکی فلم دنیا پیسے دی ایک منفرد کہانی ہے جو ہر گھر کی کہانی ہے۔ فلم میں سرائیکی کلچر دکھایا گیا ہے۔ فلم میں جن فنکاروں میں کام کیا ہے ان میں فیضو ککڑ باز، شفیق تبسم، شاہد آکاش، سجاد گیڑی، فقرہ ملک، بختاور خان، اقبال خان، عامر مستانہ، جام کامران کامی، لیلا خان، رئیس انور، جام عدنان، رمضان رپھڑی اور تاج گل خان شامل ہیں۔ فلم کے DOP ڈائریکٹر بلال بھٹی ہیں۔ ڈپٹی چیف ایڈیٹر عمر شاہد۔ فلم کی شوٹنگ تیزی سے جاری ہے۔ فلم انشاءاللہ تعالی عید الفطر پر YouTube چینل گونگا TV پر ریلیز ہوگی، جو عید کے دن بہترین تفریح ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف محسن عباس محسن کی رپورٹ کے مطابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گرا فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے اوپن مارکیٹ کی انسپیکشنز کی۔ رمضان المبارک میں 6000 سے زائد انسپیکشنز کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان 218 خلاف ورزیوں پر 11.5 لاکھ جرمانہ، 23 مقدمات درج کروائے گئے، 23 افراد گرفتار، 62 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ناجائز منافع خوری پر کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی۔ گرا فروشیوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر ماہ سیام میں صارفین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ٹانڈا سے ہمارے نمائندے M زاہد چوہان کی رپورٹ کے مطابق مرکز ٹانڈا اور مرکز کڑیاوالا میں گرا فروشی کے خلاف خبریں چلنے پر پیرا فورس کا ایکشن۔ پیرا فورس نے ضلعی آفیسر SDEO پیرا عائشہ گوندل نے گرا فروشوں کے خلاف فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے، جس پر انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس امتیاز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مرکز ٹانڈا اور کڑیاوالا میں خفیہ خریداری کے بعد گرا فروشی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے جرمانے کی اور وارننگ جاری کی کہ آئندہ عادی مجرموں کی دکانیں بھی سیل ہوں گی۔ ماہ رمضان میں گرا فروشی کے خلاف بھاری جرمانے ہوں گے اور دکانیں سیل ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ہماری طرف سے پیغام ہے کہ اگر کوئی دکاندار آپ کو مہنگے داموں اشیاء خرد و نوش فروخت کرے تو اس سے بل ضرور وصول کریں اور پھر ہم سے رابطہ کریں یا گرا فروشی کی اطلاع ہمیں دیں، فوری ایکشن ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے احکامات کے مطابق مہنگے داموں فروخت کرنے والوں سے کسی قسم کی کوئی رعایت برتی نہیں جائے گی۔